کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج روزہ کرتا ہے۔ اگلا فیز روزے کے روحانی اثرات کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماہ رمضان ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، روزے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کا تعلق صرف مذہبی حوالے سے ہماری زندگی کے ساتھ یا ہمارے جسم کے ساتھ یا ہماری روح کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ ایک مذہبی عمل ہے، بلکہ ہماری شخصیت کی جو جہتیں ہو سکتی ہیں، اگر ہم روزے کے اثرات کو، روزے کی برکات کو دیکھیں تو یہ ان سب جہتوں کا احاطہ کر رہی ہوتی ہیں۔ روزے ہمیں جسمانی طور پہ فائدہ دیتے ہیں، روزے ہمیں نفسیاتی طور پہ فائدہ دیتے ہیں، اور روحانی تو ہے ہی، چونکہ روزہ ایک روحانی عمل ہے۔ جسمانی طور پہ ناظرین آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے ہمارے جسم کا، یہ نظام ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو تھوڑا بہت آپ نے ریلیکس کرنا ہے، تھوڑا بہت اس کو سپیس دینا ہے۔ یہ مشین چلتی ہی نہ رہے ہر وقت۔ اگر آپ اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار کھڑا کر دیں اور اس کو ریسٹ کا ٹائم نہ دیں تو ایک وقت آئے وہ گر جائے گا۔ اس کو آپ نے ریسٹ کا ٹائم ضرور دینا ہے۔ روزہ آپ کے جسم کے اندر موجود چوکیدار اور جو بقیہ ورکنگ فورس ہے اس کے ریسٹ کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو پورا ہمارا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے، اس کے حوالے سے کتنی ہی ایسی خرابیاں ہیں، کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں، کتنی ہی ایسی کمزوریاں ہیں جن کا علاج روزے کے اندر ہے۔ جگر جو ہر وقت بزی رہتا ہے، جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے موقع ملتا ہے کہ وہ معمول کی اپنی سرگرمیاں معطل کر کے ان ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرے، وہ ایکٹیویٹیز انجام دے جس کا تعلق جسم کے امیون سسٹم کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کی قوت مدافعت کے ساتھ ہے۔ کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج روزہ کرتا ہے۔ اس لیے اہل حکمت اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جتنی بیماریاں کھانے سے ہوئی ہیں اتنی بیماریاں نہ کھانے سے نہیں ہوئیں۔ اسی طرح سے جو ہمارا نروس سسٹم ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تھوڑا اس کو ریسٹ ملے۔ جسم کے جو بقیہ اندر ہمارے اعضاء ہیں وہ آرام کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو رمضان کے معمولات جو ہیں، روزے کا عمل جو ہے، وہ ان کے لیے ایک سپیس پیدا کرتا ہے کہ ان کو تھوڑا اپنی معمول کی سرگرمیوں کو روک کے ریسٹ کرنے کا وقت بھی ملے۔ تو میڈیکلی، جسمانی لحاظ سے روزہ ہمارے بہت سے عوارض کا اور بہت سی بیماریوں کا اور بہت سے جو ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں ان کا علاج لے کے آتا ہے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی کرونک ڈیزیز کا شکار ہے، کسی مستقل بیماری کا شکار ہے، تو وہ روزے کے معمولات میں اپنے طبیب کے مشورے کو ضرور پیش نظر رکھے۔ ناظرین، اس کے بعد جب آپ نفسیاتی طور پہ دیکھتے ہیں تو نفسیاتی لحاظ سے بھی روزہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجربات سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ایک سیلف ریسٹرینٹ ہے، ہماری انسان کی شخصیت کا ایک بہت بڑا وصف ہے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا، یہ روزے سے آتا ہے۔ اگر انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہ ہو، متلون مزاجی ہو، حساسیت ہو، جذباتیت ہو، اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں، جلد بازی ہو، تو یہ وہ نفسیاتی خرابیاں ہیں جو صرف نفسیاتی طور پہ انسانی جسم کو یا ہماری شخصیت کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ ایٹ دی اینڈ ان کے میڈیکل امپیکٹس ہوتے ہیں جسم کے اوپر طبی طور پہ ان کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اب ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے شخصیت میں ایک ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، شخصیت کے اندر ایک ریزیلینس کی کیپیسٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شخصیت کے اندر سیلف ریسٹرینٹ کی کیپیسٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر بہت سے ایسے نفسیاتی رجحانات ہیں جو جب غالب آ جائیں تو انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا اور وہ بہت سی اخلاقی خرابیوں کا ارتکاب کر گزرتا ہے۔ روزہ ان اپنے اخلاقی جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں ان پہ قابو پانے کی تربیت کا نام ہے۔ آپ سے ارشاد فرمایا
نوجوانوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں سے جو نکاح کی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ آپ دیکھیں کتنا ایک بنیادی اصول دیا کہ جو جنسی طلب ہے انسان کے اندر، یہ بہت بڑی ایک انسان کی آپ کہہ رہے ہیں امپلس ہے، ایک ارج ہے۔ جب یہ غالب آ جائے انسان کے اوپر، انسان کے اندر ایک نفسیاتی کشمکش شروع ہو جائے، تو بعض اوقات انسان اس نفسیاتی کشمکش میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کا علاج کیا دیا شریعت نے، اسلام نے، کہ پھر آپ روزے رکھیں، روزے کو اختیار کریں۔ روزہ ہمیں نفسیاتی طور پہ مضبوط کرتا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمارے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک ڈسپلن لے کے آتا ہے۔ اور وہ کمزور شخصیات جو مشکلات کا، سختیوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اس کا تصور کرتے لرزنے لگتی ہیں، اگر وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھیں تو ان کی یہ خامی ان کی شخصیت سے مائنس ہو جاتی ہے، بتدریج محنت کرنے سے یہ خامی جسم سے شخصیت سے نکل جاتی ہے۔ اگلا فیز روزے کے روحانی اثرات کا ہے۔ ناظرین، وہ ساری خوبیاں جو بنیادی طور پہ انیشیل سٹیج پہ، ابتدائی مرحلے پہ یا تو اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں یا نفسیاتی خوبیاں ہوتی ہیں، انہی خوبیوں کو جب آپ میچور کرتے ہیں یہی خوبیاں روحانی خوبیاں بن جاتی ہیں۔ تو جب ہماری اخلاقی خوبیاں یا اخلاقی خامیاں اور نفسیاتی خوبیاں یا نفسیاتی خامیاں روحانی خوبیاں اور خامیاں ہیں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ آپ دیکھیں گے، وہ یہ کہ کوئی مضبوط روحانی شخصیت اخلاقی اور نفسیاتی طور پہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کوئی بڑا روحانی آدمی کسی اخلاقی اور نفسیاتی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس مرحلے سے گزر کے آگے گیا ہوتا ہے۔ روزہ جب ہمیں اخلاقی طور پہ تعمیر کرتا ہے، نفسیاتی طور پہ تعمیر کرتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ ہمیں اس تعمیر کے ذریعے سے روحانی اساس فراہم کرتا ہے۔ یعنی روزہ ہمارے اندر روحانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس راستے پہ چلا دیتا ہے جہاں ہم روحانی سفر کر سکیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، روزہ اس تعلق کو پختہ کرتا ہے، اس تعلق کی پریزنس کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنے اخلاقی اور نفسیاتی جو ڈرا بیکس ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، جو خلا ہیں، ان کو کور نہ کر لیں، ان کی اصلاح نہ کر لیں۔ تو روحانی طور پہ روزہ ہماری اخلاقی تعمیر کے ذریعے سے اور ہماری نفسیاتی تعمیر کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کے قابل بناتا ہے۔ اچھا، اس کے اگلا قدم کیا ہے جی روزے کا؟ روزہ ہمیں سیلف پیوریفیکیشن پہ لے کے آتا ہے، ہمیں اپنے احتساب کا اور اپنی خامیوں کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ایک روزہ دار مخلص روزہ دار ہو، اخلاص کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہو نہیں سکتا وہ روزے میں ہو اور اپنا جائزہ نہ لے، اپنی اچھائیوں اور برائیوں کی چارٹ شیٹ سامنے رکھ کے فیصلہ نہ کرے کہ میں لاس میں جا رہا ہوں یا پرافٹ میں جا رہا ہوں، اس کو دیکھ کے کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد روزہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے احساس تشکر پیدا کرتا ہے، عجز پیدا کرتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے عاجز ہونے اور بندہ ہونے کا شعور دیتا ہے، جو روحانیت کا بڑا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے بعد روزہ ہمیں جو علائق دنیاوی ہیں، جو دنیا کے تعلقات ہیں، دنیا کے ساتھ دلچسپیاں ہیں، وابستگیاں ہیں، ان کی جو گرفت ہے وہ ہمارے شعور پہ کمزور کرتا ہے، اس گرفت کو توڑتا ہے، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ روزہ اس وصف سے ہمیں بہرور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزہ ہمارے اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اس کو پختہ کرتا ہے، اس کو مستحکم کرتا ہے۔ تنہائی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ذاتی عمل ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کے احترام کے لیے میں کھانا پینا ترک کیا ہوا ہے، اس کو آپ ایمان کے علاوہ کیا نام دیں گے؟ یعنی جب ایک بڑی لطیف بات ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، جب ہم ایمان کی بنیاد پہ جائز چیزیں، ممکن چیزیں اپنے لیے ناممکن کر دیتے ہیں صرف ایمان کی بنیاد پہ، تو زندگی میں پھر ایمان بقیہ ناممکن چیزوں کو ہمارے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔
یہ کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے، روزے کی بنیادی کی سمجھ آ جائے، اسی کا نام اللہ کے ساتھ تعلق، زندہ تعلق یا ولایت کا آغاز ہے۔ یعنی جب ایمان کی بنیاد پہ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ہم ایمان کی بنیاد پہ ہر وہ کام جو میرے لیے ممکن ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہا ہوں، بس اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہے اور میرے لیے اللہ کا حکم سب سے اہم اور فائق اور محترم ہے، میں اس ممکن کو اپنے لیے ممکن نہیں سمجھتا، تو پھر زندگی میں وہی میرا ایمان کسی ناممکن کو میرے لیے ناممکن نہیں رکھے گا، ممکن بنا دے گا۔ یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے روزہ ہمیں اپنے ایمان کو اس سطح پہ لانے کے قابل بنا دیتا ہے جہاں اللہ ایک تصور نہیں رہتا، زندگی کی زندہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اور اصل مقصد یہی ہے رمضان کا، ماہ رمضان کا۔ احادیث پاک کو دیکھیں، صوفیاء کرام کے احوال کو دیکھیں، اہل اللہ کے احوال کو دیکھیں، وہ ہستیاں جنہوں نے دین کو صرف روایت، رسم، رواج تک نہیں رکھا، عملاً برتا ہے اور عملاً حال بنایا، ان کو دیکھیں تو یہ اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ ماہ رمضان اور کے معمولات اور روزے کا عمل، اس کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ مشاہدہ ہے، ذات حق کا مشاہدہ۔ اور ذات حق کا مشاہدہ احوال میں ہوتا ہے، معاملات میں ہوتا ہے، زندگی میں اللہ کو ایکسپیرینس کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے ہم چل کے کسی گھر جائیں گے، بیٹھیں گے تو وہاں کوئی شخصیت بیٹھی ہوگی، اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ذات حق کا مشاہدہ ہو گیا۔ ذات حق کا مشاہدہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ احساس عملاً موجود نظر آئے، مجھے یہ ایکسپیرینس عملاً ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ اور اللہ کی تائید میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ احساس ایمان کی تکمیل سے ممکن ہوگا، اور یہ تجربہ ایمان کی تکمیل سے ممکن ہوگا، اور ایمان کی تکمیل روزے کا روحانی حاصل ہے۔